علماء کرام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعجاز احمد جلالی صاحب، اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی منیر حیدر صاحب، میرے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران صاحب، قاری محمد فیاض صاحب، جملہ حاضرین و مسامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ آج کی یہ محفل جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے چند حوالوں سے موصول ہے اور سی محفل ہے، دعا ہے مالک الملک ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کا ہمیں صحیح ادراک عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، علم کے حوالے سے علماء عظمت کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا، چونکہ ایک عالم ربانی مجاہد اہل سنت مناظر اسلام مفتی محمد اشرف آصف جلالی کے چھوٹے بھائی، وہ بھی مجاہد اہل سنت بھی تھے، مناظر بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، ان کی یاد کے اندر یہ تعزیتی پروگرام ہے۔ تو اللہ نے علم کو اور اہل علم کو بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ ان لوگوں کی عظمت و شان کو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے جن کی عظمت کے گیت خود رب کا قرآن گاتا ہے، جن کی عظمتیں، جن کی رفعتیں، جن کی بلندیاں رب کا قرآن بیان فرمائے، وہ قادر مطلق بیان فرمائے، وہ علی کل شیء قدیر بیان فرمائے، ان کی عظمت کو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے علم والوں کو بڑی شان عطا فرمائی، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے ایمان والوں کے درجے بھی بلند فرمائے ہیں اور بالخصوص اہل علم کے اللہ نے بہت درجے بلند فرمائے۔ فرمایا هل يستوي الظلمات والنور، کیا تاریکیاں اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ یہاں بھی استفہام انکاری ہے۔ تاریکیوں سے مراد جہالت ہے اور نور سے مراد علم ہے، تو علم اور جہالت یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تاریکی اور روشنی جس طرح برابر نہیں، علم اور جہالت بھی برابر نہیں ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان یہ تو مکرم ہے، مشرف ہے، اس کو تو اللہ نے کرامت کا تاج عطا فرمایا ہے، اس کے سر کے اوپر تو وقار کا تاج سجایا گیا۔ اگر ایک جانور، بلکہ ذلیل جانور جسے ہم ذلیل جانور سمجھتے ہیں، کتا، وہ بھی اگر کچھ سیکھ لے اور اس کو سدھا لیا جائے تو وہ باقی کتوں سے سیکھ جانے کی وجہ سے ممتاز ہو جاتا ہے، اس کا پکڑا ہوا شکار حلال ہوتا ہے، اس کو ہم کھا سکتے ہیں، دوسرے عام کتے کا شکار حلال نہیں۔ تو جب کتا سیکھ جائے، سدھا لیا جائے تو وہ باقی کتوں سے ممتاز ہو جائے۔ انسان اگر سیکھ لے اور دین کا علم سیکھ لے تو پھر اس حضرت انسان کی عظمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اور پھر حاضرین محترم، سید عالم نور مجسم شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کی عظمت کو، علماء کی شان بیان کرتے ہوئے
علم کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاع، ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ لوگوں کے سینوں سے علم کھینچ لے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ قرب قیامت کے وقت جب علم اٹھا لیا جائے گا تو ایسے نہیں ہوگا کہ سینوں سے علم کھینچ لیا جائے، نہیں، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے، علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ تو حاضرین محترم، کیا پتہ چلا کہ عالم ربانی کا وجود یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے تو میرے کریم آقا نے فرمایا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم تو علماء کی عظمت کو نہیں سمجھتے، ہماری سوچ کے پیمانے، ہماری فکر کے پیمانے وہ مادیت کی طرف چلے گئے، وہ دنیا کی طرف چلے گئے۔ ہم تو بڑی دولت والوں کو عظیم سمجھتے ہیں، جاگیرداروں کو عظیم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر کس کا مقام ہے؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر کس کی عزت ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ علماء کی عزت ہے، مومنین کی عزت ہے۔ اللہ نے علماء کو بہت بڑی شان، بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ عالم کی موت پورے جہان کی موت کیوں ہے؟ پوری دنیا کی موت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عالم ربانی کا وجود وہ بہت سارے لوگوں کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ ایک تو تبلیغ کے ذریعے، مواعظ کے ذریعے، قرآن و سنت کا علم پھیلانے کے ذریعے، اور دوسرا حاضرین محترم علم دین تفصیلی طور پر، اجمالی طور پر سیکھنا، فرائض کو سیکھنا، یہ تو ہر بندے پر فرض عین ہے، ہر بندے پر فرض عین ہے۔ ضروریات دین کو سیکھنا ہر بندے پر فرض عین ہے، اور ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں۔ ہم نے دنیا سیکھنی ہو، ناجائز اور جائز طریقے پر مال جمع کرنا سیکھنا ہو، ہم نے دنیاوی منفعتیں حاصل کرنے کے طریقے سیکھنے ہوں، اس طرف ہمارا ذہن وہ بڑا کام کرتا ہے، لیکن ہمیں فرائض کا پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہیں نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہوگا، نماز کے واجبات کا پتہ نہیں ہوگا، طہارت کے فرائض کا پتہ نہیں ہوگا، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے لحاظ سے، دنیا کمانے کے لحاظ سے، دنیا حاصل کرنے کے لحاظ سے وہ اتنے ماہر ہوں گے کہ وہ اگر ثریا کی بلندی پر بھی کوئی دنیاوی منفعت موجود ہو تو وہ اس کو بھی اتار کے لے آئیں گے۔ اتنے ان کے پاس گویا طریقے ہیں اور اتنی ان کے پاس دنیا حاصل کرنے کی مہارت ہے، لیکن دین کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ تو حاضرین محترم، دین کو تفصیلی طور پر سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ کیا مطلب؟ شرعی مسافت جو ہے جس کے اندر ہم نماز کو قصر کرتے ہیں، شرعی مسافت 92 کلومیٹر، اس کے فاصلے کے اندر ایک ایسے عالم کا ہونا ضروری ہے جو دین کو تفصیلی طور پر جانتا ہو، دین کے مسائل تفصیلی طور پر جانتا ہو، اور خالی ایک طرف نہیں، 92 کلومیٹر ادھر، 92 ادھر، 92 ادھر، 92 چار اطراف، یہاں ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ اور جس علاقے کے اندر ایک عالم دین ہو، 92 کلومیٹر ادھر، 92 ادھر، 92 ادھر، 92 ادھر، یہ سارے لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں، ورنہ سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو گویا اتنے بڑے علاقے کے لیے ایک عالم دین کا وجود رحمت کا باعث ہے، اور اتنے لوگوں کو وہ گناہ سے بچا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے کریم آقا نے فرمایا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت فرد واحد کی موت نہیں، پورے جہان کی موت ہے، اور پورے جہان کو چاہیے کہ وہ اس عالم دین کی موت کے اوپر ماتم کرے، غم کا اظہار کرے، افسوس کا اظہار کرے، پریشانی کا اظہار کرے۔ گویا ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، ہمیں اللہ کی رحمت جو عالم دین کی صورت کے اندر، اس کے وجود کی صورت کے اندر حاصل تھی، ہم اس رحمت سے مایوس ہو گئے۔ اس لیے میرے کریم آقا نے فرمایا
اللہ علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں کھینچ لے گا، بلکہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ حتیٰ اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ یہاں تک کہ جب اللہ کسی ایک عالم دین کو باقی نہیں رکھے گا، علماء ربانیین نام کے عالم تو بہت ملیں گے لیکن کام کے عالم، علماء باعمل، جن کے دلوں کے اندر تقوی اور طہارت موجود ہو، جن کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہو اور باطن بھی صاف ستھرا ہو، جن کو ظاہر کی طہارت بھی حاصل ہو، باطن کی طہارت بھی حاصل ہو، جو اپنے علم کے اوپر عمل پیرا ہوں، جو علماء باعمل ہیں، وہ جب باقی نہیں رہیں گے، فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، جاہل لوگ وہ مفتی بن جائیں گے۔ فسئلوا، اور ان سے لوگ سوال کریں گے، فافتوا بغیر علم، اور وہ بغیر علم کے فتوے جھاڑیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہو، حاضرین محترم، مفتی صاحب فرما رہے تھے کنز العلماء کے حوالے سے، وہ تو بہت بڑے عالم ہیں جن کی ساری زندگی قال اللہ قال الرسول کے نغمے الاپتے ہوئے گزری، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کی۔ صحابہ کی شان کے اندر کوئی گستاخی کرے، کوئی رسول اللہ کی شان کے اندر گستاخی کرے، دنیا کو چھوڑ کر جو ہر وقت دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ کیسے گستاخی اہل بیت ہو سکتے ہیں؟ ہم کوئی اتنے بڑے دین کے خادم نہیں، اپنی بساط کے مطابق الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے دنیاوی لحاظ سے، ڈاکٹر صاحب نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہم نے ایم اے اسلامیات اور بی ایڈ ایم ایڈ کیا ہے، ہماری عربی ٹیچر کی ہماری نوکری لگی، ہم نے اس کو دین کی وجہ سے ٹھکرا دیا اور جوائن نہیں کیا، نوکری نہیں قبول کی، اس طرف دنیا تھی، اس طرف دین تھا۔ اگر ہم جیسا بندہ جس نے معمولی دین کی خدمت کی ہے، اس کے دل کے اتنے جذبات ہیں کہ وہ نوکری کو 15 سکیل کی نوکری کو اگر ٹھکرا سکتا ہے، تو جن کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے اور جو بغداد یونیورسٹی کے فاضل ہیں، جن کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، پوری دنیا کے اندر جو دین کا کام کر رہے ہیں، کیا ان کو دنیاوی مناصب نہیں ملیں گے؟ ان کو سرکاری نوکریاں نہیں ملیں گی؟ ان کو تو بہت بڑی نوکریاں ملتی ہیں، لیکن وہ دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں، تو ان کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ گستاخ اہل بیت ہیں، انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے، ہم اس بات کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ اب یہی صورتحال ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، فسئلوا، جب جاہل لوگ مفتی بن جاتے ہیں، ان سے لوگ سوال کرتے ہیں اور بغیر علم کے وہ فتوے جھاڑتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے حاضرین محترم، علماء ربانیین کا وجود یہ اہل سنت کے لیے رحمت ہے۔ مفتی عابد جلالی کا اس دنیا سے چلے جانا یہ ہمارے لیے گویا اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ علماء ربانیین کا وجود اس کو غنیمت سمجھیں، ان لوگوں کی قدر کریں اور ان لوگوں کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک عالم دین کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے، تو اس لیے حاضرین محترم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ باقی جو باتیں انشاءاللہ وہ اعجاز جلالی صاحب آپ کے گوش گزار فرمائیں گے، میں نے مختصر سی حاضری پیش کرنی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس جامع مسجد کو تا قیام قیامت آبادی عطا فرمائے۔ میرے بھائی مولانا مفتی محمد منیر حیدر جلالی صاحب جو محنت کر رہے ہیں، جو کاوش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
یہ تھے مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سیف اللہ نصیر صاحب، جو بہت ہی پیارے انداز کے اندر بڑا پیارا خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مولانا محمد اعجاز احمد جلالی صاحب کو۔ وہ بالکل 10 منٹ کا خطاب فرمائیں گے۔ مولانا عابد جلالی صاحب کی حیات زندگی کے لحاظ سے، اور آخر کے اندر وہ تمام علماء کرام کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر قبلہ قائد اہل سنت کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، اور اس کے بعد فوراً دعا کی جائے گی۔ اب تشریف لاتے ہیں مولانا محمد اعجاز احمد جلالی صاحب۔ سر